أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پاک اماں جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ میری امی جان، ہم پہاڑ کی چوٹی پر چل کر وہاں پر رہتے ہیں، وہاں پر اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ پاک کو لے کر لبنان کا جو جبل تھے ان کے وہاں پہاڑوں پر وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، پھر جب رات ہوتی تو ساری رات پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، میں پہاڑی سے نیچے جاؤں، کسی درخت کے پتے لے کر آؤں اور جب افطاری کا ٹائم ہوگا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام گئے تو جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس فرشتہ آیا۔ اماں بی بی مریم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، عزرائیل ہوں، میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جناب سیدہ مریم نے کہا کہ تو اتنی مجھے مہلت دے کہ میرا لخت جگر آ جائے تو اس کے بعد تو میری روح قبض کر لینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے جو میرے رب کا حکم ہوتا ہے میں اس حکم کا پابند ہوں۔ تو جناب سیدہ مریم کا روح قبض کیا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو تھوڑی دیر ہو گئی۔ آئے تو دیکھا کہ امی جان سوئی پڑی ہیں، تو انہوں نے کہا میں امی کو کیسے جگاؤں، امی کو نیند آ گئی ہوگی۔ تو وہیں پر جو ہے صبر کیا، کچھ ٹائم گزرا، پھر دیکھا امی نہیں اٹھی، پھر رات ہو گئی، پھر رات کو کھڑے رہے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری امی رب کے پاس چلی گئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے اترے، بنی اسرائیل کا گاؤں تھا، ان کے پاس گئے، ان کو کہا کہ پہاڑی پر ہم رہتے ہیں، تم چلو، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اس کے کفن دفن میں میرا ساتھ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس پہاڑی پر اتنے ناگ ہیں کہ اس پر کوئی بھی نہیں چڑھتا ہے، تم وہاں پر کیسے گئے؟ اللہ اکبر۔ پھر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر چڑھے
جیسے پہاڑی پر چڑھے تو دیکھا کہ دو شخص ہیں، نورانی صورت والے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے اور کہا کہ ایک نے کہا میں اسرائیل ہوں، دوسرے نے کہا میں میکائیل علیہ السلام ہوں، اور یہ ہم آپ کے پاس تمہاری والدہ کے لیے کفن لے کر آئے ہیں جنت سے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں جناب مریم کے غسل پاک کے لیے عرش سے رب کی حوریں آ رہی ہیں۔ اور یہ جب فرمایا تو عرش سے حوریں آئی، انہوں نے جناب پاک بی بی مریم کو جو ہے غسل دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قبر کھودی اور پھر ان کو جو ہے وہیں پر دفن کیا۔ تو حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے جو ہے یہ مجھے رتبہ اور بھی دے کہ میں اپنی ماں سے جو ہے بات کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ اپنی ماں سے، وہ قبر میں ہوتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام اس سے بات کرتا تھا، اور اماں جناب مریم عیسیٰ سے بات کرتی تھی۔ تو نبیوں کے معجزے، ہر نبی معجزے لے آیا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی عصا جو ہے عصا، وہ ناگ ازدا بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، جو بھی نبی آئے وہ معجزہ لے کر آئے، لیکن میرے نبی، آخری نبی آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معجزہ بن کر آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر درود پڑھنے کے لیے رب نے نبیوں کو حکم دیا۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا ہوا کا حق مہر دے، کہا کہ یا اللہ میں کیا دوں؟ فرمایا میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 10 بار درود پاک پڑھ۔ ہر نبی کو رب نے حکم دیا کہ تم امت کو لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کی، لا الہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ ہے صرف، میری وحدانیت کی دعوت دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے۔ اور تم ان نبیوں سے فرمایا کہ تم میرے محبوب پر خود درود پاک پڑھو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، 40 احادیث مبارکہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھے گا، اس کو جب تک موت نہیں آئے گی، پہلے اللہ پاک اس کو جنت میں اپنا گھر دکھائے گا، اور اس کے بعد اس کو موت آئے گی۔ تو میرے آقا کی ایک حدیث پر انسان عمل کرے، مومن بندہ، وہ اللہ کا کامل ولی بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی کریم آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ واریت سے بچائے، اور میرے وطن کو زمینی آسمانی آفتوں سے قیامت تک نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔